اور کوئی بھی کھائے، دشمن کھائے، دوست کھائے، کوئی پرواہ نہیں ہے، سب مخلوق ہے، سب محتاج ہیں اور سب کو دیں گے۔ رزق للعباد، یوں کہتے ہیں یہ بندوں کا رزق ہے۔ جی ہاں، یہ بندوں کا رزق للعباد، بندوں کے لیے رزق، اور بندوں میں سب آ جاتے ہیں، ماننے والا نہ ماننے والا۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ پروردگار ہے، وہ پالنے والا ہے، اس لیے پرورش کی تمام شکلیں اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ پالتے ہیں۔ جب تک اس کی جان میں جان ہے اس کو پالیں گے۔ ہاں، زمین کی مخلوق کو پالتے ہیں، یہ اس کا کرم ہے کہ ہاں۔ اور سب سے زیادہ انعام اکرام کہ وہ انسانوں کے ساتھ ہے۔ ہاں، انسانوں کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ نے دوسری مخلوق کو انسانوں کے تابع کیا ہے، جانوروں کو تابع کر دیا، جانوروں کو پابند کر دیا کہ ہاں کتنا بڑے بڑے جانور ہیں، ہاں لیکن وہ پابند ہو گئے ہیں، ان کو تابع کیا ہے۔ ہاتھی پر سوار ہو جاتا ہے، جی ہاں، کیوں کہ ان کو پابند کیا ہے۔ تسخیر، تو تمام مخلوق کو پابند کر دیا، اس کے لیے کہ ہمارے لیے یہ تسخیر ہے کہ اپنے اپنی خدمت ہر مخلوق ہم کو دے گی، سورج بھی، چاند بھی، زمین بھی، آسمان بھی، سب۔ فَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ تمہارے لیے زمین آسمان کی خدمت میں۔ ہاں، تو ہمارے ایک بزرگ سے ایک شادی کہ تمام چیزوں کو تو تمہارے کام میں لگایا، تو تم تمام چیزوں تم کام کرے گی اور تم روٹی کھاؤ گے، ٹھیک ہے، کہ تم خالی روٹی کھانے کے لیے ہو اور تمام مخلوق کام کے لیے، یہ کوئی انصاف ہے؟ ٹھیک ہے، ابرو بادو مہو خورشید فلک در کارن تاتو نانے بکفاری و بغفلت نہ خوری، کہ تمام مخلوق تیرے کام میں اس لیے نہیں ہے کہ تو روٹی کما کے کھاوے غفلت سے، اس لیے نہیں ہے، بلکہ تیرے ذمے بڑا کام کیا ہے جو کسی کے ذمے نہیں کیا ہے، اور تجھے بڑا تعلق دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا ہے۔ انسان کو یہ بڑا تعلق دیا، اپنی عبدیت اور بندگی کا تعلق دیا ہے، یہ میرے بندے ہیں۔ ہاں، کیونکہ اللہ کی رشتہ داری تو کسی سے ہے نہیں، تعلق بندگی اور عبادت کا ہے، تو عبادت کا تعلق اللہ نے ہم کو دیا ہے اور جناتوں کو دیا ہے۔ پہلے جناتوں کو دیا تھا کیونکہ پہلے جنات پیدا ہوئے، پھر آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، پہلے جناتوں کو دیا، ان کی نافرمانی زیادہ رہی کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ہاں، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنا منشا اپنے مرضی کے مطابق کام کرایا کہ آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا۔ خلیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حکم لیں گے اور بندوں کو دیں گے۔ نبی ہے آدم علیہ السلام کہ وہ اللہ کے حکم لیں گے، بندوں کو دیں گے۔ یہ سلسلہ اللہ نے جاری کیا ہے کہ اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق کے جو کام ہیں، حکم اور اطاعت، وہ نبیوں کے ذریعے سے کرائی ہے، ہاں، تاکہ زندگیاں ہماری اللہ کی مرضی کے مطابق ہو۔ جب زندگیاں اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگی تو حالات بھی ہماری مرضی کے موافق ہو جائیں گے، اور ہماری زندگی اللہ کی مرضی کے خلاف ہوگی تو حالات ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ ہاں، حالات کو اپنے قبضے میں رکھا ہے اللہ نے، جیسے بڑھاپا، جوانی، بچپن، یہ کون دیتا ہے؟ کہ اللہ دے دے۔ بچپن دیا، جوانی دی، بڑھاپا، اور کوئی نہیں دیا، یہ حالات اپنے قبضے میں رکھے ہیں انسانی زندگی کے۔ ایسے اجتماعی حالات بھی اللہ نے اپنے قبضے میں رکھے اور اس کے اصول بتائے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے جا کر جو پہلا بیان کیا تھا اس میں یہ بات سمجھائی تھی لوگوں کو پہلے بیان میں کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا. پھر آسمان بھی ان کے موافق، زمین بھی ان کے موافق، ہوا بھی ان کے موافق، پانی بھی ان کا، سب ان کے موافق. کیوں کہ ان کی اور اللہ کی بات صحیح ہو گئی. یہ تعلیم، یہ بیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا دیا تھا مدینے جا کر کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کر لیں گے تو اللہ ان کا مخلوق معاملہ صحیح کرتے ہیں. لیکن جب لوگ اپنا معاملہ اللہ سے بگاڑتے ہیں تو ان کو پہلے سزا ہوتی ہے ادنا، ہلکی، پھر بھاری. یہ اصول بتایا ہے تو وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم بندوں کو ادنا درجے کی سزا چکھائیں گے اعلیٰ درجے کی سزا سے لے لیں. کیوں؟ تاکہ وہ لوٹ کر کے ہماری طرف آ جائے. اللہ بندوں کو اپنے سے ملانا چاہتے ہیں، ہاں، کہ ہماری مرضی اس کے مطابق رہو، بس ہماری مرضی کے خلاف مت رہو. یہ کرانے کے لیے حالات لاتے ہیں. جب ان کی حالت ٹھیک ہو جاتی ہے تو پھر تمام مخلوق ان کے موافق، آسمان کی برکتیں، زمین کے خیرات، یہ ان کو دی جائے گی. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. یہ شہروں میں رہنے والے، بستیوں میں رہنے والے اگر اپنی زندگی ایمانداری، پرہیزگاری پر لاویں تو ہم ان کو آسمان سے بھی برکتیں دیں اور زمین سے بھی برکتیں دیں. دونوں، آسمان کی برکت آئے گی، ایسا پانی آئے گا برکت والا، ہاں، اور زمین اپنے خیرات لاوے گی برکتوں کے ساتھ. ہاں، لیکن جب ایسا نہیں ہوتا تو پھر اس کو گھٹایا جاتا ہے. اسی زمانے میں خیرات اتنی ہوتی تھی کہ ایک تربوز یا 2 تربوز اونٹ کا بوجھ، اتنے بڑے بڑے تربوز کہ اونٹ اٹھاوے. جی ہاں، ایک گیہوں کا دانہ کھجور کی گٹلی کے برابر، اتنا بڑا کھجور کا گیہوں کا دانہ یہ ہوتا تھا. ہاں، پھر جب لوگوں کے اندر سے خیر گھٹ گئی تو وہ خیر بھی اللہ نے گھٹا دی. کیوں؟ کہ اب ان کی زندگیوں میں خیر نہیں ہے. ہاں، اس لیے ہماری ذمہ داری میرے بھائیوں یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں خیر آوے. ہاں، اور خیر آنے کا راستہ یہ کی ہے کہ وہ یہ ہے کہ دینداری آوے. اس موقع پر کیا حکم ہے، اس حکم کا کیا طریقہ ہے، یہ ہر مسلمان کی زندگی کا اصلی کام ہے کہ اس وقت یہ حکم ہے اور اس کا یہ طریقہ ہے. اس کو دین کہتے ہیں کہ دین آدمی کے لیے ایسا ضروری ہے جیسا لباس. آدمی کا بچہ بغیر لباس کے نہیں پھر سکتا. ہاں، اللہ نے لباس اتارا ہے، لباس کے ساتھ رہے. جی ہاں، تو دین لباس کی طرح سے ہے کہ دین ہر حال میں ضروری ہے. بغیر لباس کے جانور پھرتا ہے، آدمی نہیں پھرتا. ہاں، اللہ نے لباس اتارا ہے اور دین کو لباس کی طرح بنایا ہے. جی ہاں، اس لیے اپنا لباس اچھا بناؤ. جی ہاں، یہ حکم ہے، اور اپنا دین بھی اچھا بناؤ. تو ہماری زندگی میرے دوستو اصل کہ وہ تو دینی زندگی ہے کہ کس موقع پر کیا حکم ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس کا کیا طریقہ ہے، اس کی کیا فضیلت ہے. ہاں، کہ اس کی کیا فضیلت ہے. کہ رمضان ہے تو رمضان کی کیا فضیلت ہے، اعتکاف ہے تو اعتکاف کی کیا فضیلت ہے، صدقہ ہے رمضان میں فرائض کی کیا قیمت ہے، نوافل کی کیا قیمت ہے. یہ فضائل اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں.
نبیوں کو اور نبیوں نے ہم کو بتایا. فضائل جاننے سے رغبت پیدا ہوتی ہے کہ مجھے اللہ اس پر یہ دے گا، مجھے اللہ اس پر یہ دے گا. یہ وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور وہ وعدے پورے ہوں گے جب آدمی عمل کرے گا. اس لیے انبیاء کرام اللہ سے یہ مانگتے تھے کہ آپ نے جو وعدے کیے وہ ہمارے حق میں پورے ہو جائیں، کہ ہم عمل بھی کریں، آپ راضی ہو کر وعدے پورے بھی کریں. یہی دعا ہے کہ جو وعدے اللہ نے ہم سے کیے ہیں عملوں پر، اس عمل کی توفیق ہو جائے، تاکہ اس عمل پر جو وعدے ہیں وہ پورے ہو جائیں. اس لیے کہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے اور کوئی دینے والا نہیں ہے. روکنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے. نماز کے بعد جو ذکر کیا جاتا ہے اس میں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اے اللہ جو چیز آپ دیں گے اس کو کوئی نہیں روکے گا، اور جس کو آپ روک دیں گے وہ کوئی نہیں دلائے گا. یہ ذکر مسنون فرض نمازوں کے بعد ہوتا ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت. اور جو فیصلہ آپ کریں گے اس کو کوئی نہیں توڑے گا، وہ چلے گا وہ فیصلہ. تو یہ سب ہدایت کے لیے کہی گئی بات کہ ہماری زندگیوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے. جی ہاں، یہ اصل ہے. پھر دیکھیں کس موقع پر کیا کرنا ہے، کس زمانے میں کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مختلف موقع لاتے ہیں، مختلف گھڑیاں لاتے ہیں کہ اس گھڑی میں یہ ملے گا، اس گھڑی میں یہ ملے گا، اس گھڑی میں یہ ملے گا. مختلف جگہ بتائی کہ اس جگہ پر اتنا ثواب ملے گا، اس جگہ پر اتنا ثواب ملے گا. ہاں، یہاں عمل کرو گے تو یہ ملے گا. کہ بازار میں بازار کا کلمہ پڑھو گے تو 10 لاکھ میں نیکی ملے گی. ہاں، بازار میں کوئی بازار کا کلمہ پڑھے تو کہ اس کو 10 لاکھ نیکی ملے گی. ہاں، لیکن لوگوں کو نیکیوں کا شوق نہیں ہے اور نیکیوں کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے. جی ہاں، کیوں کہ نیکی جو ہے وہ آخرت کا چلن ہے. نیکی آخرت میں چلے گی، یہاں تو روپے چلتے ہیں. ہاں، اس لیے روپیوں کے لیے پیچھے چلتے ہیں. تو روپیوں کے پیچھے چلے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمیں آخرت میں بھی جانا ہے تو آخرت کی کرنسی لے کے جاؤ. جیسے ہر ملک میں جانا ہے تو اس کی کرنسی بدلواتے ہیں لوگ، اور نہ جا کے کیا کرے گا. کسی کا آخرت میں جانا ہے تو آخرت کا سامان لے کر جاؤ. فَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. آخرت کا توشہ لے کے جاؤ. کہ آخرت کا توشہ کیا ہے؟ کہ تقویٰ اور پرہیزگاری. کیونکہ اللہ تقویٰ والوں کو، پرہیزگاروں کو آخرت دیں گے، یہ طے ہے، دوسروں کو نہیں. دوسروں کو اس وقت دیں گے جب وہ اپنی زندگی سے رجوع کریں. تو آخرت کی نعمت دینے والے 2 قسم کے پانے والے. ایک آخرت کی نعمت پانے والے متقی. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. کہ جلدی کرو، جلدی سے پہنچو اللہ کی بخشش اور مغفرت کی طرف، اور ایسی جنت کی طرف جلدی کرو کہ جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں سے بھی زیادہ ہے. چوڑائی، جنت کی چوڑائی 7 آسمان 7 زمین سے زیادہ ہے. تو ہمیشہ چوڑائی جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے. جیسے صف، تو آپ کے صف 4 فٹ کی ہے چوڑائی، اس میں آپ کا سیدھا ہوتا ہے، اور لمبائی تو اس دیوار سے اس دیوار تک. تو یہ جنت کی چوڑائی بتائی ہے آسمان اور زمین کے برابر. تو لمبائی کتنی ہوگی کہ اس کی کوئی چیز ہے نہیں کہ تو وہ سمجھاوے. چوڑائی اتنی لمبی ہے. اور یہ پرہیزگاروں کے لیے بنائی ہے. یہ کہا جنت کس کے لیے؟ کہ جنت پرہیزگاروں کے لیے. ہاں، جتنے درجے کی پرہیزگاری اتنے درجے کی جنت.
جیسے بازار میں جتنے پیسے اتنا آپ کو مال ملے گا. 10 روپے لے کر گئے 10 روپے کا مال ملے گا, 100 روپے لے گئے تو 100 کا مال ملے گا. تو جتنے درجے کی پرہیزگاری اتنے درجے کی جنت. اس لیے دعوت یہ ہے کہ پرہیزگار بنو, پھر تو جنت آپ کے لیے ہی ہے. جی ہاں, اس لیے ہم کو حکم ہے کہ اللہ سے جنت مانگو. حدیث ہے نا کہ رمضان میں جنت مانگو, دوزخ سے بچنے کی دعا مانگو. جی ہاں, کہ اللہ سے جنت مانگو. جب کوئی بندہ اللہ سے جنت مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے کہ یا اللہ یہ مانگ رہا ہے مجھے, تو آپ مجھے دے دو اس کو. اور جب کوئی دوزخ سے بچنے کی دعا مانگتا ہے تو دوزخ کہتے ہیں یہ مجھ سے بچنے کی دعا مانگتا ہے تو اللہ آپ کو اس کو مجھ سے بچا دیجیے. تو جنت دوزخ ہماری موافقت میں ہے. ہاں, یہ بھی اللہ کا انعام ہے. اس لیے حدیثوں میں کہ اللہ سے جنت مانگو, جنت الفردوس مانگو. خاص کر کے رمضان میں کہ اللہ سے جنت الفردوس مانگو, کہ اللہ ایک تو مجھ سے راضی ہو جا اور راضی ہو کر مجھے جنت الفردوس دے. یہ دو اصل کا رضا و جنت الفردوس. اے اللہ میں آپ سے آپ کی رضامندی مانگتا ہوں کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں اور مجھے جنت الفردوس دے. یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ سے کہو کہ مجھ سے راضی ہو جا معاف کر کے اور مجھے جنت الفردوس دے دے. یہ سکھایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باپ کی طرح سے ہے. باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو سکھاتا ہے. یہ گھڑی جو دیوار پر ہے, پہلے گھڑی دیوار پر, تو میرے ابا نے مجھ کو گھڑی دیکھنا سکھایا کہ 10 کب بجتے ہیں, 1 کب بجتا ہے. تو ابا نے سکھایا کہ اب 1 بجے گا, یہ 2 بجیں گے, 10 بجے. تو حضور فرماتے ہیں میں تمہارے لیے باپ کی طرح سے ہوں. میں تمہارے لیے باپ کی طرح سے ہوں کہ تمہاری ضرورت کی چیزیں, تمہاری کامیابی کی چیزیں تمہیں سکھاؤں گا. اس لیے حضور سکھانے کے لیے تیار ہیں, ہم سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہاں, آپ سکھانے کے لیے تیار ہیں اور ہم سیکھنے کے لیے تیار نہیں. اس لیے اسے توبہ کرنی ہے. ہاں, یہ ہماری کمی ہے. اللہ نے سکھانے والا بھیجا, پہنچانے والا بھیجا. ہاں, تو ہمیں ان کی چیزوں کو لینا چاہیے. اس کو اتباع کہتے ہیں کہ نبی کا اتباع کرو, نبی کی تابعداری کرو, کہ نبی کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. اس لیے میرے بھائیو اپنی زندگیوں کا رخ ہمیں دین کی طرف کرنا ہے. ہاں, تاکہ ہر موقع کا دین سنبھالو. رمضان آوے تو رمضان کا دین. جی ہاں, رمضان میں کیا دین ہے. عید آوے تو عید کا دین. عید کے دن کیا کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع کی بات سمجھاتے تھے. حیات الصحابہ میں اب کوئی پڑھتا نہیں ہے, تبلیغ والے بھی نہیں پڑھتے. ہاں, آپ کی سنت تھی کہ ہر موقع کی چیز اس وقت بتا دیتے. یہ عید آئی ہے تو آپ عید کی بات کریں گے, محرم ہے تو آپ محرم کی بات کرتے تھے, شب برات ہے تو آپ شب برات کی بات کرتے تھے. ہمارے ساتھی جو جماعتوں میں پھرتے ہیں مولوی صاحبان, میں نے کہا تم لوگ امام بنو تو ایسی امامت کرو حضور والی, کہ ہر موقع کی چیز لوگوں کو بتاؤ. کیوں کہ تم مسجد میں استاد کی طرح سے ہو اور تمہارے نمازی تمہارے شاگرد ہیں. ہر مسجد کا امام وہ گویا مسجد کا استاد ہے اور اس کے نمازی اس کے شاگرد ہیں, اس کے پاس پڑھنے سیکھنے والے ہیں. جی ہاں, یہ ایک درجہ ہے یہ. کیونکہ اس کے بغیر دینداری کیسے ہوگی. سب تو مدرسے میں نہیں جائیں گے اور نماز سب پڑھیں گے. نماز تو سب کو پڑھنی ہے اپنے امام کے ساتھ. تو ہر مسجد کے امام کا یہ سنت طریقہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں اس طرح سے کہ جو موقع آیا اس چیز کی اس موقع کی بات بتائی لوگوں کو کہ اب یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. یہ عمومی تعلیم ہے. جی ہاں,
یہ عمومی تعلیم ہے، علم و ذکر، کہ زندگی ہماری علم و ذکر کے ساتھ ہو. یہ تیسرا نمبر کوئی خالی تبلیغ والوں کا نہیں ہے، یہ تو امت کا ہے. یہ امت کا ہے کہ امت اپنی زندگی علم و ذکر کے ساتھ گزارے. علم و ذکر تو ریل کی پٹڑی کی طرح ہے. پٹری بغیر ریل چلے گی کہ پٹری کے بغیر کیا چلے گی؟ یہ پٹری تو ریل کے لیے، ریل پٹڑی کے لیے، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہے. ہاں، تو ہم کو علم و ذکر دیا ہے، یعنی علم اور اس پر عمل، یہ ہم کو دیا ہے کہ یہ علم ہے اور یہ عمل ہے، یہ علم ہے یہ عمل ہے، تاکہ تمہاری زندگی پٹڑی پر آئے. اور ریل پٹری سے اتر جائے گی تو پھر وہ ڈھیر ہو جائے گی. ایسی زندگی علم و ذکر پر نہیں ہوگی تو وہ جہالت میں پھنس جائے گی. وہ جہالت جہنم میں لے جاتی ہے. جہالت، ہاں یہ اصول ہے اللہ کی طرف سے کہ جہالت کا نتیجہ جہنم. ہاں، جہالت کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ لوگ جہالت میں رہیں. اور جاہل کس کو کہتے ہیں؟ جاہل اس کو کہتے ہیں جس کو حقوق کی خبر نہ ہو. یہ نہیں کہ لکھنا نہیں آتا، وہ نہیں، بلکہ جاہل وہ ہے جس کو حقوق کی خبر نہ ہو کہ اللہ کا کیا حق ہے. سب سے پہلے کہ اللہ کا کیا حق ہے. تو جس کو حقوق کی خبر ہو اس کا علم صحیح ہے، اور جس کو حقوق کی خبر نہ ہو تو دنیا بھر کی چیزیں تو وہ اللہ کے یہاں جاہل ہے کہ اس کو حقوق کی خبر نہیں ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کی تعلیم دی ہے. سب سے پہلے اللہ کی عبادت کا حق بتایا. یا معاذ تدری ماذا حق اللہ، یوں کہا، اے معاذ آپ کو خبر ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کیونکہ اللہ اول ہے، اللہ اول، اس کا حق بھی اول. تو سب سے پہلے اللہ کا حق بتایا کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے. عبادت کے لیے پیدا کیا ہے جناتوں کو، انسانوں کو، ان کو پابند کیا ہے. ان کی عبادت کرنے نہ کرنے کا نتیجہ آئے گا. انہوں نے عبادت کی ہے تو ان کا اچھا نتیجہ ہے، انہوں نے عبادت نہیں کی ہے تو ان کا نتیجہ برا ہے. ہاں، یہ ان کے ساتھ ہے. باقی تمام مخلوق، انسانوں جناتوں سوا، وہ اللہ کی تسبیح میں اور اللہ کی عبادت میں ہے. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، سب نے اپنی نماز تسبیح معلوم کر رکھی ہے. ہاں، تمام سب اللہ کی مخلوق جو ہے ان کو معلوم ہے کیا تسبیح کیا نماز، اور وہ وقت پر وہ کریں گے. ایک آخر کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر مخلوق نے اپنی نماز تسبیح معلوم کر رکھی ہے. آپ کو بھی نبیوں کے ذریعے سے نماز تسبیح معلوم کرائی کہ آپ کے پاس 5 نمازیں ہیں. جی ہاں، معراج میں بلا کر. جی ہاں، اور مخلوق کو اللہ نے سمجھا دی ہے تو وہ اپنی نماز تسبیح میں ہے، کوئی اللہ کے نافرمانی میں نہیں ہے. مخلوق ساری پابند، وقت کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ. مرغا بھی وقت پر بولتا ہے، ان کا بولتا ہے نہیں، دیکھنا وہ وقت پر بولے گا، ایسے نہیں کتوں کی طرح سے. ہاں، وہ وقت پر بولے گا. چڑیا بھی وقت بول گیا. ہمارے پاس ایک درخت ہے تو وہ چڑیا برابر 4 بجے بولتی ہے. یہ کیوں؟ کہ وہ پابند ہے، ان کو اللہ سے تعلق ہے، ان کو اللہ سے تعلق ہے. ہاں، مخلوق ہے اللہ کی، اللہ ان کا خالق ہے. اس لیے کہا کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، سب نے اپنی نماز تسبیح معلوم کر رکھی ہے. تم کو نہیں معلوم تھی تو تم کو نبیوں کے ذریعے معلوم کرائی.
تو میرے بھائیوں ہم پابند ہیں کس کے؟ کہ اللہ کی مرضیات کے، اللہ کے حکموں کے، اور یہی خیر ہمارے لیے ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر کوئی خیر نہیں ہے، پھر دنیا دھوکے کا سامان ہے. ہاں، یہ دنیا ان کے لیے دھوکے کا سامان ہے جن کو اپنے دین کی خبر نہیں ہے. تو دنیا ان کے لیے دھوکہ ہے کہ سمجھیں کہ کچھ نکلے گا کچھ، اس کو دھوکہ کہتے ہیں. سمجھے کچھ اور اندر سے نکلا کچھ، تو پھر اس کو حسرت اور پچھتاوا ہوتا ہے. جی ہاں، یہی دنیا کا حال ہے کہ آدمی دنیا چھوڑے گا پچھتاوے کے ساتھ. جی ہاں، تو اس لیے میرے بھائیوں اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنانے کی ہم کو تعلیم دی ہے کہ وابتغِ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، تو اس کو اللہ نے جو دنیا دی ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے. دنیا آخرت بنانے کے لیے ہے، جیسے زمین فصل لینے کے لیے ہے. گراؤنڈ بنا کر کھیلنے کے لیے زمین نہیں ہے، بلکہ زمین فصل لینے کے لیے. کہ ہم تو تم آپ کو زمین دی ہے تو اس میں سے کھاؤ لے کر، اپنی روزی بناؤ، روزگار بناؤ. ہاں، اس لیے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا. کھیل نہ بناوے زمین کو، جس کھیل بناوے تو کتنا بڑا نقصان ہے. تو ایسی زندگی کو کھیل بناوے تو اس سے بڑا نقصان ہے. تو بے مقصد کسی چیز کو کرنا اس کو کھیل کہتے ہیں. کھیل والے کھیلتے ہیں، بھوکے ہوتے تو کر جاتے ہیں. تو کھیل میں تو کچھ ملے گا نہیں. بچے بھی جب بھوکے ہوتے ہیں کھیلتے کھیلتے تو پھر گھر آتے ہیں. کھیل میں تو کچھ ملتا نہیں ہے. ہاں، اسی لیے اسے کو کھیل کہتے ہیں کہ تم نے اس کام کو کھیل بنایا کہ کچھ نتیجہ نہیں ہے. تو جو دین چھوڑ دیں گے تو ان کی دنیا کھیل ہو جائے گی. ہاں، پھر کھیل کے بعد بھوکے بھی ہوں گے، پیاسے بھی ہوں گے، اور زندگی تو پوری ہو گئی. کون کھلائے گا، کون پلائے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں ہم کو حکم دیا ہے کہ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھے موت سے پہلے، اپنی تندرستی کو غنیمت سمجھے بیماری سے پہلے. جی ہاں، یہ کہ جو حال اچھا ہے اس کو غنیمت سمجھو دوسرا حال آنے سے پہلے. اس لیے روزانہ توبہ کر کے اپنے آپ کو پابند بنانے کی نیت کرنی ہے کہ تو روزانہ توبہ کرو. توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اللہ ایمان والوں کو توبہ کی دعوت دی ہے کہ ایمان والوں تم سارے کے سارے توبہ کرو. توبہ کے معنی اللہ کی طرف لوٹنا، یہ مطلب ہے توبہ کا کہ غلط زندگی پر گئے تھے اب توبہ کر کے واپس آئے. تو توبہ بھی کریں، اور جو گناہ ہو گیا ہو تو اس کی معافی بھی مانگیں. ہاں، وہ اپنے توبہ پر قائم رہے تاکہ زندگی کا صحیح نتیجہ آئے. اور اللہ اس قسم کے موسم رمضان وغیرہ جو ایام دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں، وہ زیادہ کمائی کے لیے کہ تھوڑا کرو گے کمائی زیادہ ہو جائے گی. جیسے رمضان کا مہینہ آیا، تھوڑی کمائی پر زیادہ. جمعہ کے دن آیا کہ جمعہ کے دن کی نیکی کہ وہ 70 گنا زیادہ ہوتی ہے کہ جمعہ کے دن 1 روپیہ خیرات کرو گے تو وہ 70 روپیہ کے برابر ہوگا. جی ہاں، تو اس قسم کے موقع اللہ تعالیٰ لاتے ہیں تاکہ فضائل یاد کر کے اپنی دنیا سے آخرت بناوے. وہی عقل مند ہے کہ جو اپنی دنیا سے آخرت بناوے، اور جو اپنی دنیا سے آخرت نہ بناوے وہ نادان ہے. ہاں، یہ دنیا رہے گی نہیں، آخرت بنی نہیں. دنیا رہی نہیں، مر گیا، اور آخرت بنی نہیں. جی ہاں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچاوے کہ یہ حسرت اور پچھتاوے کا سامان ہے، اور پچھتاوے سے بھی کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اللہ حفاظت فرماوے. اس لیے اپنے ارادے کو مضبوط کریں اور اپنے آپ کو عمل کا پابند کریں. ہاں، شیطان ایک کام کو دوسرے کام پر ڈالنے کی ترجیح کرے، ابھی نہیں بعد میں، ابھی نہیں بعد میں، تو یہ منع ہے. یہ منع ہے کہ وہ یہی سکھاتا ہے. منع نہیں کرے گا کہ مت کرو، کہ ابھی نہیں بعد میں. جی ہاں، پھر وہ موقع نہیں رہتا، وہ موقع نکل گیا. اس لیے ہر نیکی کو، عمل کو غنیمت سمجھنا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اللہم. ہاں، ایک نکاح بھی ہے بھائی. نکاح جو ہے نا وہ سنت ہے، ملت کی سنت ہے. جیسے کلی کرنا، ناک میں ڈالنا، یہ تو وضو کی.
اور نکاح پورے ملت کی سنت ہے، تمام نبیوں کی شریعت میں نکاح رہا ہے، اس لیے نکاح کو ملت کی سنت کہتے ہیں، ملت ابراہیم. جی ہاں، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے نکاح، بہت بڑی نعمت، اور اس کی بڑی برکت ہے. یہ نکاح کی کیا برکت ہے کہ نکاح کرنے سے محتاجی دور ہو جائے گی، غریبی ختم ہو جائے گی. یہ نکاح کی تاثیر ہے. لیکن لوگ غریبی کی وجہ نکاح نہیں کرتے، حالانکہ غریبی دور کرنے کا راستہ ہی یہی ہے. قرآن شریف میں ہے، اللہ رسول نے بتایا ہے، میں نہیں کہتا. اس لیے یہ نہیں غریبی دیکھ کر، دینداری دیکھ کر نکاح کرو، پھر غریبی بدل جائے گی نکاح کی وجہ سے. اس لیے نکاح کو سنت طریقے پر ادا کرنا چاہیے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بھائی منشی ارشاد سراج الدین، ہم نے یسیرہ بہن پٹیل یوسف کو بعوض 25,000 روپیہ نقد مہر کے عوض میں ان گواہوں کی گواہی کے ساتھ آپ کی نکاح میں دیا. آپ نے پٹیل یسیرہ کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ ہاں قبول کیا. میں نے اس کو قبول کیا. میں نے اس کو قبول کیا. بارک اللہ لک و بارک اللہ علیہ و جمع بینکما بخیر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه أجمعين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا
فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا إلى سواء السبيل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وصلى الله تعالى على خير خلق.